الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واتبع هديه إلى يوم الدين أما بعد. یہ جو رسالہ ہے ہمارے سامنے جو مشہور ہے مقدمہ رسالہ ابن ابی زید القیروانی، اہل العصر نام کی جو سلفی تنظیم ہے آپ حضرات کی پٹنے میں، جس کے روح رواں جناب ابو مریم اعجاز احمد صاحب ہے، اس اہل العصر کے زیر اہتمام یہ پہلا علمی عقائدی دورہ دادر منڈی کی جامع مسجد اہل حدیث میں منعقد ہو رہا ہے. 12 شعبان 1445 ہجری مطابق 23 فروری 2024 عیسوی بروز جمعہ بعد نماز مغرب. یہ رسالہ مقدمہ ہے. یہ رسالہ جو ابھی ہمارے سامنے ہے یہ رسالہ نامی ایک کتاب کا مقدمہ ہے. کتاب کا نام ہی الرسالہ ہے، اور رسالہ ہمیشہ کہتے ہیں مختصر کتاب کو. چھوٹی کتاب ہو، مختصر کتاب ہو، بہت ضخیم ہو، مجلد ہو، 500,000 صفحات کی ہو تو اس کو رسالہ نہیں کہتے. مختصر کتاب ہے، اور وہ کتاب مالکی فقہ کے اندر ہے. لیکن سلف کا طریقہ تھا کہ جب وہ عملی فقہ کا ذکر کرتے تھے تو اس کے آغاز میں یا اختتام پر اصل فقہ جو عقیدے کی فقہ ہے، جو عمل کے لیے بیس اور اساس ہے، اس کا بھی ذکر کیا کرتے تھے. ایسی سلف کے منہج کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے فقہی مباحث کو شروع کرنے سے پہلے چند ابواب متعین کیے ہیں عقائدی اہم نقطوں کو واضح کرنے کے لیے. اور یہی چیز آپ دیکھیے محدثین کے یہاں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح الجامع دیکھیے، الجامع الصحیح للامام البخاری، پہلا باب ہی آپ کو ملے گا بدء الوحی، وحی کے آغاز کا کیسے ہوا، وحی کی صفت کیسے ہوتی تھی، وحی سے متعلق امور ذکر کیے گئے ہیں کیونکہ اللہ کی شریعت وحی الہی پر قائم. پھر اس کے بعد ایمانیات کا ذکر ہے، اور اس کے بعد پھر چلے جائیے تو آخر میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو. اس کے بعد کتاب التوحید کا بیان ہے، آخری جو کتاب ہے چیپٹر 96 یا 97 جو چیپٹر ہے، کتاب 96-97 کتابوں کا مجموعہ ہے بخاری شریف. تو آخری جو کتاب ہے ان کی وہ کتاب التوحید ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ابو داؤد کے اندر کتاب السنہ آپ کو مل جائے گی. تو اس طریقے سے محدثین کے یہاں بھی اعمال کے ساتھ عقائدی مباحث سے ذکر کیے جاتے تھے. انہوں نے فقہ کی کتاب لکھی اور اس کے آغاز میں کچھ عقیدے کے بڑے اہم مسائل ذکر کیے. اتنا مقبول یہ رسالہ ہوا کہ مؤلف کے زمانے سے لے کر آج تک 1100 سال سے زیادہ کی مدت ہو رہی ہے. یہ رسالہ نہ جانے کتنی مرتبہ پڑھا گیا، کتنی جگہ اس کی تشریح کی گئی، کتنی زبانوں میں اس کی تشریح کی گئی، مجھے اس کا صحیح بیورا نہیں. کتنی مقبول ہے یہ کتاب. اچھا، یہ کتاب جو انہوں نے شروع میں مقدمہ لکھا ہے، جس کو ابھی ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے، اس میں انہوں نے کتاب کے لکھے جانے کا سبب بیان کیا ہے کہ مجھ سے میرے بعض احباب نے، دوستوں نے مطالبہ کیا کہ مکتب میں جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھتے ہیں، دینیات پڑھتے ہیں، اور کچھ ابتدائی مسائل اور عقائد کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ہم ابن ابی زید سے انہوں نے گزارش کی کہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک رسالہ امام مالک کی فقہ پر ترتیب دے دیجیے، مختصر رسالہ ہو جس کو ہم بچوں کو پڑھا سکیں مکتب میں، اور بچے اس کو سمجھ کر کے یاد بھی کر لیں.
تاکہ آگے چل کر کے یہ مطولات پڑھیں گے، وہاں شرحیں پڑھیں گے تو نفس مسئلہ ان کو بچپن سے یاد ہوگا۔ جیسے یہ لوگ قرآن مجید کو یاد کراتے تھے، ویسے ہی متون کو، جو مختصر متون ہوا کرتی تھی، اس کو بھی کنٹھسٹ کرا دیتے تھے بچوں کو، جس سے بچوں کو آگے چل کر کے بڑی رغبت ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہم ضرور کریں گے، اچھی بات ہے۔ انہی کے ہم عصر عالموں میں سے جو عمر میں کم تھے، انہوں نے ابن ابی زید سے گزارش کی، چنانچہ انہوں نے فقہ کے اوپر ایک رسالہ لکھا، اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ جو رسالہ لکھا ہے اس میں تقریباً 4000 مسائل کا ذکر کیا ہے، 400 نہیں، 4000 مسائل۔ اب آپ سوچئے کہ اس زمانے میں طلباء کے اندر کس قدر جوش ہوتا تھا اور کتنے عظیم الہمت ہوتے تھے، کتنے بہادر ہوتے تھے کہ مکتب میں پڑھنے والے 10 سال 12 سال 14 سال کے بچے 4,000 مسائل کو یاد کر لیتے تھے، جو آج بڑے بڑے لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ 10-20 مسئلے ہم کو یاد نہیں رہ سکتے، 4,000 مسائل۔ کتنے قوی ارادہ لوگ رہے ہوں گے۔ تو جب انہوں نے کتاب لکھی تو سلف کے طریقے کے مطابق انہوں نے، چونکہ کتاب فقہ میں بھی تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ چلو شروع کا 1-2 باب جو ہے ہم عقیدے کے مسئلے پر لکھ دیں، تاکہ بچوں کو بھی بنیادی عقائد معلوم کرا دیے جائے اور وہ سمجھ لیں، تاکہ بالغ ہونے کے بعد ان کی عقائد صحیح رہے اور مسائل بھی ان کو معلوم رہے، تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ان کے لیے آسان ہو سکے، اور ان کا جو بیس ہے اصل میں عمل کا عقیدہ، وہ ان کا درست رہے۔ تو اس اعتبار سے عقیدے اور عمل کے لیے، یعنی فقہ العقیدہ اور فقہ العبادات اور معاملات دونوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی، اس کا نام انہوں نے رسالہ رکھا۔ اور عقیدے کی جو گفتگو ہے اس کو انہوں نے مقدمے میں ذکر کیا، جو کتاب کے آغاز میں مؤلف لکھتا ہے تو اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے یہی شروع میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے مجھ سے گزارش کی کہ بچوں کے لیے مکتب میں پڑھنے والے بچوں کو دے دیجیے تاکہ ان کو پڑھائے اور یاد کرائے، اور یہ بہرحال ان اساتذہ کی یا ایسے گارجین حضرات کی بڑی اچھی خوبی ہے اور ان کی خوش نصیبی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ عقائد اور عبادات کی فقہ سے واقف کرانا چاہتے ہیں بچپن ہی میں، کیونکہ بچپن کی جو بات ہوتی ہے وہ دل میں ایسی اثر کرتی ہے جیسے پتھر پر لکیر ہو، اور وہ باپ اور وہ استاد، وہ اتالیق بہت قابل مبارکباد ہے جو بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر صغر سنی سے ہی کرتا ہے، تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر کے زیادہ عالم اور قابل ہو سکیں۔ چنانچہ میں نے ان کی اس رغبت کی تکمیل کرتے ہوئے ایک رسالہ تحریر کیا ہے، جو رسالہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یہ انہوں نے شروع کی گفتگو کی ہے، اور تعلیم اور تعلم کے لیے انہوں نے جوش اور ہمت دلائی ہے طلباء کو۔ یہ ہے اس کا لکھنے کا پس منظر۔ یہ عالم 4 صدی کا عالم ہے، ابن ابی زید 4 صدی کا عالم ہے۔ 310 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی ہے اور 386 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ 310-386 مطابق 992 میں پیدائش اور 996 میں انتقال۔ عیسوی سال ہے 992 سے 996، ہجری سال ہے 310 سے لے کر 386، کل عمر 76 سال پائی ہے۔ مالکی فقہ کے بڑے زبردست عالم تھے، بلکہ اپنے زمانے کے امام تھے، اور ان کی جلالت علمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ اس وقت کی دنیا ان کو، مغرب کی دنیا، بلاد مغرب اندلس وغیرہ کی دنیا میں یہ امام مالک صغیر کہلاتے تھے۔ کہا یہ کہ امام مالک تو وہ تھے امام مدینہ، تو وہ امام مالک کبیر اور یہ امام مالک صغیر۔ اللہ، وہ بڑے امام مالک، یہ چھوٹا امام مالک، اتنا قابل آدمی تھے۔ بہت کم لوگ اس زمانے میں اس کے ہم پلہ آدمی تھے۔ فقہ اور حدیث اور ذہانت اور فطانت اور ورع اور تقوی اور فضل اور شعر شاعری اور انتہائی فصیح اللسان آدمی، فصیح الکلام آدمی، اچھی تحریر، عربی میں انتہائی اچھی تحریر، بڑی اچھی بولی فصیحانہ گفتگو کیا کرتے تھے، بہت قابل آدمی تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی النوادر والزیادات، مدونہ امام مالک کے فقہ ہے، المدونۃ الکبریٰ امام مالک کی فقہ ہے۔ اس فقہ کی انہوں نے تشریح کی ہے 100 اجزاء کے اندر، کہا جاتا ہے 100 اجزاء،
اس کے علم کا اندازہ لگے. اور پھر انہوں نے مدونہ کو مختصر کیا. تو النوادر والزیادات علی المدونۃ الکبریٰ اور مختصر المدونہ، اور اسی طریقے سے ان کی یہ کتاب الرسالہ جو چھوٹے بچوں کے لیے انہوں نے فقہی مسائل پر کتاب لکھی اور شروع میں عقائد کے کچھ مباحث شامل کیے. یہ ان کی یکتائے روزگار اور شہرۂ آفاق کتابیں. اب نام ان کا کیا تھا؟ ان کا نام تھا عبداللہ، اور ان کی کنیت تھی ابو محمد. ان کے بیٹے کا نام تھا محمد، تو یہ تھے ابو محمد عبداللہ. اور باپ کا نام تھا عبد الرحمن، اور باپ کی کنیت تھی ابو زید. تو اس لیے کہا نا ابو زید کے بیٹے کا کے رسالے کا مقدمہ رسالہ ابن ابی زید، ابو زید کے بیٹے کے رسالے کا مقدمہ. تو ابو زید کے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابو محمد عبداللہ، اور باپ کی کنیت ابو زید، اور نام اس کا عبد الرحمن. بڑا اچھا نام ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن. تو ابو محمد عبداللہ بن ابو زید عبد الرحمن القیروانی. قیروانی کہتے ہیں کہ فارسی سے لیا گیا، کاروان سے کیروان. القیروانی لشکر کی کے اکٹھا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں. بہرحال یہ تونس میں، یا جو تونس کہیے، وہاں بلاد مغرب کا یہ مشہور شہر ہے. اور کہتے ہیں کہ مغربی ممالک کے اندر اسلام قیروان سے پھیلا. اس کی حیثیت وہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ رابع الثالث، رابع الثلاثہ، 3 بڑے شہروں کا یہ چوتھا شہر ہے. مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کے بعد اسلام کا یہ مرکز رہا، اور یہاں سے بلاد مغرب میں، اندلس میں، افریقہ کے اندر اسلام یہی قیروان سے پھیلا، اور کئی بڑے صحابہ یہاں مدفون ہیں. تو یہ بہت تاریخی جگہ ہے قیروان، تونس کے اندر. مغربی بلاد مغرب جس کو کہتے ہیں نا، اندلس، اسپین، اسبانیہ، اسپین، اس علاقے کے اندر بر اعظم افریقہ کا ایک حصہ ہے، شمالی افریقہ کا. بہرحال تو یہ اسی سے نسبت کر کے قیروانی تونسی من علماء اہل المغرب، اہل مغرب کے علماء میں سے بڑے عالم ہیں. ابو محمد عبداللہ بن ابو زید عبد الرحمن القیروانی المغربی المولود، پیدائش کی تاریخ 310 ہجری مطابق 922 عیسوی، وفات 386 ہجری مطابق 996 عیسوی. چلیے اتنی کچھ بنیادی بات جب اس مؤلف کے تعلق سے آپ نے سمجھ لیا، اب یہاں سے ہم اصل کتاب کے اندر داخل ہوتے ہیں. تمہیدی طولانی گفتگو نہ کرتے ہوئے اصل موضوع پر آتے ہیں، اور انشاءاللہ اختصار کے ساتھ شرح کریں گے، کیونکہ زیادہ تفصیل میں جائیں گے تو پھر آپ کے ذہن سے بھی باتیں نکلتی جائیں گی. لیکن اصل عبارت کو پہلے سمجھیں، اس کے تعلق سے جو کچھ وضاحتیں ہوں گی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھیں گے. تو چلیے جناب ابو مریم صاحب قرأت کیجیے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال الامام ابو محمد عبداللہ بن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ تعالی وغفر له وجعل منزلته في العليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. في باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. استمر. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کفاک. ماشاء اللہ
عرب طلباء کے طریقے پر قاری نے جنہوں نے ابھی ریڈنگ کی ہمارے لیے، انہوں نے امام مؤلف کے لیے اور مجھ ناچیز مدرس کے لیے اور آپ جملہ حاضرین کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت اور اچھے توفیق کی اور ثواب کی دعا کی، اور اس کے بعد انہوں نے قرأت کی۔ باب ما تنطق، باب باندھا ہے، کتاب نہیں، باب، گویا کہ عقیدے میں یہ مستقل چیز نہیں ہے، مستقل کتاب کی حیثیت اس کی نہیں ہے، یہ فقہ میں لکھی گئی ایک کتاب جس کا نام رسالہ ہے، اس کا یہ ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے۔ کہتے ہیں باب ما تنطق بہ الالسنہ، السنہ لسان کی جمع ہے، اس چیز کا بیان جس کو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، وتعتقدہ الافئدہ، اور افئدہ فؤاد کی جمع ہے، جس کا دل اعتقاد کرتا ہے، من واجب امور الدیانات، من بیانیہ، دیانات مانے عقائد، عقائدی امور جو واجب ہیں، یعنی جن چیزوں کا عقیدہ ہمیں رکھنا ہے، جو اہم عقائد ہیں ہمارے، بنیادی طور پر ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم دلوں میں مضبوط طریقے سے رکھیں، گانٹھ باندھ لیں۔ عقائد عقیدہ سے ہے، عقیدہ عقدہ سے ہے، جیسے گرہ مضبوط کی جاتی ہے، تو ان حقائق پر اپنے دل میں گرہ باندھ لیں، یعنی مضبوطی کے ساتھ اپنے دل کو اس کے اوپر مطمئن رکھیں اور زبان سے اپنے اس عقیدے کا اعتراف کریں۔ تو جب تک کسی چیز کا اعتقاد دل میں پیوست نہ ہو، مضبوط نہ ہو، اور اس عقیدے کا اظہار آپ کی زبان سے نہ ہو، اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا۔ مؤلف نے یہاں پر عمل کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بھی ان فقہا میں سے ہیں جو عمل کو ایمان سے خارج کرتے ہیں، جس کو مرجئیۃ الفقہا کہتے ہیں، ہم بعد میں اس کا ذکر کریں گے۔ لیکن مؤلف نے الحمدللہ ایمان کی تعریف جہاں کی ہے، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ ایمان نام ہے اعتقاد کا، قلب کے اعتقاد کا، یقین کا، زبان سے اقرار کا، اور ہاتھ اور پاؤں سے صادر ہونے والے عمل کا۔ تو جو اہل سنت کا عقیدہ ہے ایمان کے باب میں، وہی ان کا بھی عقیدہ ہے۔ بس صرف یہاں پر بنیادی طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جو بھی چیز دیانات سے، دیانات کے معنی عقائد، جو بھی چیز ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، ضروری ہے ہمارا کہ ہم اس کے اوپر اپنے دل کو مضبوط کریں۔ دل میں عقیدے کے تعلق سے، ہماری بنیادی عقائد کے تعلق سے، جو عقائد قرآن اور صحیح اور صحیح سے ثابت ہیں، اس کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی شک نہ پایا جائے، اور ہم جس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں پورے یقین کے ساتھ، بلا شک و ریب، کسی قسم کے شک کے بغیر، ہم اس کا بڑبڑا زبان سے اظہار کریں۔ گویا کہ اعتقادی قلبی اور اقرار لسانی عقائدی امور کے اندر واجب ہے، یہ عنوان ہوا، ہیڈنگ ہوئی، بات سمجھ میں آ گئی کہ جن چیزوں کا ہم کو اعتقاد رکھنا ہے، دل میں بھی اس کے یقین پورا ہونا چاہیے، زبان سے بھی اقرار ہونا چاہیے۔ اب جو چیزیں عقائد کے اندر واجب ہیں ہم پر، ان واجب امور سے میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا من ذالک، من ذالک امور الدیانات، عقائد کے امور میں سے ایک اہم چیز جس کا ہم کو اپنے دل میں عقیدہ رکھنا چاہیے مضبوط، اور زبان سے جس کا اقرار کرنا چاہیے، وہ ہے ایمان بالقلب والنطق باللسان۔ دل کے اندر ایمان ہو، تصدیق کامل ہو، ایسی تصدیق جو انسان کو عمل پر ابھارنے والی ہو، اور زبان سے اس کا نطق ہو، زبان سے ہم اس کو ادا کریں۔ ایمان جو واجب شے ہے، اس کے تعلق سے ہمارا دل پورا مطمئن ہو، دل میں یقین، تصدیق اور یقین ہو، اور زبان سے اس کا ہم اظہار کریں۔ مثلا کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کے وجود پر اور اس کی توحید کی تینوں قسموں پر ہمارا دل مطمئن ہو، اور اسی طریقے سے ہم اس بات کی گواہی دیں کہ ان اللہ واحد احد فرد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی، تو ہم دل میں ایمان رکھیں اور زبان سے اقرار کریں۔ کیا ایمان رکھنا ہے؟ اب دیکھیے، اللہ کے اوپر دل پر ہمارا ایمان ہو اور زبان سے اقرار ہو، کیا؟ لا الہ الا اللہ الہ واحد، کہ
بے شک اللہ ایک معبود ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کا ایمان اللہ کے تعلق سے یہ ہونا چاہیے جس پر ہمارا دل انتہائی مطمئن ہو، کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو، اور زبان سے اقرار ہو کس بات کا کہ بے شک اللہ الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ اللہ صرف ایک ہستی کا نام ہے جو معبود حقیقی۔ ان اللہ الہ واحد، الہ مانے معلوہ کے، الہ مانے معلوہ مانے معبود۔ جب بھی کوئی معنی کرے لا الہ کا تو کہے گا نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی رازق، نہیں مرنے والا جنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں معنی کرنا ہے۔ لا الہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود، حالانکہ معبود بہت ہے، تو معنی اب بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لا کی جو صفت ہے وہ محذوف ہے، اسم تو موجود ہے لا الہ، لیکن صفت خبر لا نفی کا محذوف ہے۔ لا الہ حق، اللہ کے سوا کوئی حق معبود نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ یعنی جتنے معبودان دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب باطل ہیں، اور اللہ ہی ایک الہ حق ہے، حقیقی معبود ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ یاد رکھو اللہ ہی ایک اکیلا الہ حق ہے، سچا معبود ہے، باقی اس کے علاوہ دنیا والے جس کو بھی پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ یہ جو بنیادی عقیدہ ہے یہ کہاں سے انہوں نے لیا؟ قرآن مجید کی اسی آیت سے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سچا مگر وہی جو رحمان اور رحیم۔ تو قرآن مجید کی آیت سے یہ عقیدہ انہوں نے اخذ کیا کہ اللہ ایک اکیلا سچا معبود ہے۔ بالکل واضح بات ہوگی۔ یہ معنی کہ کس چیز کا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جو کلمہ توحید کی ہم گواہی دیتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے نفی کرتے ہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، یعنی سچا۔ نفی عام ہے تمام معبودوں کی، ٹوٹلی تمام معبودوں کی نفی کہ کوئی معبود حق ہے ہی نہیں۔ ثابت کر رہے ہیں معبود کی حیثیت سے کس کو؟ صرف ایک ذات کو، الا اللہ، لیکن ہاں اللہ ایک حق معبود ہے، بس اس کے علاوہ سب باطل ہے۔ تو نفی عام اور اس بات، نفی کی چیز ہوتی ہے اس بات، نفی کسی چیز کو نفی کرنا، انکار کرنا، اس بات کسی چیز کو ثابت کرنا۔ تو اللہ کے علاوہ کی نفی ہم نے کی عمومی طور پر بلا استثناء، کوئی معبود ہے ہی نہیں حق، انسان ہو، جن ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، آگ ہو، پودا ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، کوئی بھی معبود حق ہے ہی نہیں۔ نفی عام، اس بات خاص، ایک خاص ہستی کو ہم نے خاص کیا عبادت کے لیے، وہ ہے اللہ۔ تو جو ہم مانا کرتے لا الہ حق، کوئی معبود حق نہیں ہے مگر اللہ، اسی مفہوم کو اس نے اس کلمے نے ادا کیا، ان اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود، کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یہ جملہ لا الہ غیرہ، لا الہ ان اللہ الہ واحد کی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ جب آپ نے یہ کہا کہ بے شک اللہ کہ وہ ایک اکیلا ہے، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ جملہ پہلے جملے کی تاکید ہوئی۔ آپ سمجھیے بات کو، اللہ ایک اکیلا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو یہ جو بعد والا سینٹینس ہے یہ پہلے ہی معنی کو تاکید سے ثابت کر رہا ہے۔ اور دیکھیے آخر میں بھی کہا ہے وَلَا شَرِيكَ لَهُ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ تو جس کا کوئی پارٹنر نہ ہو وہ گویا کہ ایک اکیلا معبود ہے۔ تو یہ جملہ بھی لا شریک لہ بھی اسی پہلے جملے کی تاکید، آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو لا الہ الا الہ، ان اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک معبود ہے، اسی کی تاکید ہوئی۔ لا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔
لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک ہی معنی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تاکید ہوئی۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تاکید در تاکید۔ اب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو میں وحدہ کس کی تاکید ہے؟ الا اللہ کی۔ اللہ شریک لہو کس کی تاکید ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا الہ کی۔ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ سب باطل ہے، مگر اللہ جو ایک اکیلا ہے، تو وحدہ الا اللہ کی تاکید ہوئی، اللہ شریک لہو لا الہ کی تاکید ہوئی۔ سمجھ گئے؟ تو تاکید ہوئی۔ اب دیکھیے اچھی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ اللہ الہ حق، سچا معبود ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی لائق بندگی نہیں ہے، جو بھی جس کی بھی بندگی کی جا رہی ہے وہ سب کے سب باطل ہے۔ اب یہاں پر 7 صفات لائے ہیں صاحب کتاب، صفات سلبیہ ہے، نفی کی ہے، نفی، بہت غور سے سنیے گا۔ کہا 7 صفات ہے، لا الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا شبیہ لہ، اس کے مشابہ کوئی نہیں، لا نظیر لہ، اس کے ہم مثل ہم پلہ کوئی نہیں، لا ولد لہ، اس کا کوئی بچہ نہیں، بیٹا نہیں، بیٹی نہیں، لا والد لہ، اس کا ماں باپ نہیں، ولا صاحبۃ لہ، اس کی بیوی نہیں، ولا شریک لہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں۔ کیا چیزوں کی نفی ہے؟ 7 چیزوں کی نفی کی گئی۔ عقیدے کے اندر اللہ نے اپنے لیے جو صفات ثابت کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو صفات ثابت کی ہے، ہم انہی صفات کو ثابت کریں گے، ہم اپنی طرف سے کوئی صفات ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے جن صفتوں کی اللہ سے نفی کی ہے، ہم انہی چیزوں کی نفی کریں گے، اپنی طرف سے نفی نہیں کریں گے۔ ایک تو تھوڑی یہ سمجھ لیجیے، صفات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے لیے بھی دلیل چاہیے، اور جن چیزوں کی اللہ اور اس کے رسول نے اللہ سے نفی کی ہے اس کی بھی ہم نفی کریں گے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجیے۔ دوسری چیز یہ سمجھ لیجیے کہ جن جن چیزوں کی، جن جن صفتوں کی اللہ سے نفی کی گئی ہے، ہم پر واجب ہے کہ اس ممنوع شے کی ضد کے کمال کو ثابت کریں۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ جس چیز سے منع کیا گیا اس کی ضد کے کمال کو ثابت کریں۔ اب آپ کو جیسے کہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ صفت کون سی ہے؟ نفی ہے۔ کس چیز کی نفی اللہ سے کی گئی؟ ظلم کی۔ ظلم کی نفی کہی، اس کی ضد کے کمال کو ثابت کرو۔ ظلم کی ضد کیا ہے؟ عدل، عدل کے کمال کو ثابت کرو۔ یہ کہو اس جملے سے کہ میرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، میرا رب ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ کہ وہ کامل العدل ہے۔ جس چیز کی ہم نفی کریں گے، قرآن حدیث نے جس صفت کی اللہ سے نفی کی ہے، ہم اس نفی کو تو کرتے ہیں نفی، لیکن اس کے ضد کے کمال کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کی صفت منفیہ۔ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، تحقیق کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اور درمیان کی دونوں چیزوں کو، آسمان اور زمین کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں تکان نہیں ہوئی۔ یہ کون سی صفت ہوئی؟ صفت نفی۔ کس چیز کی نفی کی؟ تکان کی، لغوب کی۔ جب ہم نے اپنے رب سے کہا کہ ہمارے رب کو کوئی تکان نہیں ہوتی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ول پاور ہے، قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے، جس چیز کو جیسے چاہے پیدا کر دے۔ تو جب ہم نے کہا کہ صاحب اللہ تعالیٰ کو تکان نہیں ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ سمجھ گئے؟ تو جو جو چیز کی یہاں نفی ہے اس کی کمال کا ضد ثابت کر دو۔ اگر کہتے ہو لا الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا ثابت ہوا کہ معبود اکیلا اللہ ہی ہے جو لائق بندگی۔ جب ہم نے کہا لا شبیہ لہ، اس کے کوئی مشابہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ یگانہ و یکتا ہے۔ لا نظیر لہ،
اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ قرآن لکھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کہا گیا وَلَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ لَهُ، اس کو اولاد نہیں ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہے، جیسے کہ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نصارہ کہتے ہیں ملعون کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے، اور کفار مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کہتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ نے اولاد مقرر کی، وہ اولاد دے کے کیا کرے گا؟ اس کے لیے تو پورا کائنات ہی ہے، آسمان اور زمین کی ملکیت اور بادشاہت تو اسی کی ہے، وہ بچوں کو کیوں محتاج ہوگا؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ غنی حمید ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، ماں باپ نہیں ہے، شریک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ بے نیاز ہے، اکیلا ہے، فلفل ہے، ایور گرین ہے، ول پاور ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جتنی صفات ہیں جن کی ہم نے نفی کی ہے، یہ سب الحمدللہ قرآن سے ثابت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو اولاد ہے نہ اس کو باپ ہے، ہو گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اللہ کو بیوی بچہ نہیں ہے۔ جنوں کے تعلق سے اللہ نے کہا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے بیوی نہیں مقرر کی، اس نے اولاد اپنے لیے مقرر نہیں کیے۔ جن جن چیزوں کی نفی کی انہوں نے، سب کو دیکھو قرآن نے ثابت کیا، اور سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے، قادر مطلق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے، ساری مخلوق اپنی اپنی حاجتوں میں اس کا قصد کرتی ہے، وہ کسی کا قصد نہیں کرتا، وہ ایک احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ یہ تمام اچھے معانی کو ثابت کرنے کے لیے یہ نفی آئی۔ جو لوگ منطق فلسفہ والے علم کلام والے ہیں، ان کے یہاں صرف نفی مجرد ہوتی ہے۔ نفی مجرد بجتے ہو ایسی نفی جس کی ضد ثابت نہ کی جائے، جس کی ضد میں کمال نہ ہو، جس کی ضد میں کمال نہ ہو۔ جیسے کہ یہ کہیے فلانا چور نہیں ہے، فلانا ٹھگ نہیں ہے، فلانا بے ایمان نہیں ہے، فلانا جھوٹا نہیں ہے، فلانا یہ نہیں ہے، فلانا وہ نہیں ہے، گناتے چلے جاؤ 10 منٹ تک، تو پوچھنے والا پوچھے گا کہ آخر فلانا کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ تو بولو۔ تو یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس چہرہ نہیں ہے، اللہ کے پاس ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے پاس پاؤں نہیں ہے، اللہ کے پاس پیٹ نہیں ہے، اللہ کے پاس ناک نہیں ہے، اللہ کے پاس آنکھ نہیں ہے، اللہ کے پاس بھوک نہیں ہے، اللہ کے پاس پیاس نہیں ہے، اللہ کو غصہ نہیں آتا، اللہ کو ہنسی نہیں آتی۔ یہ آپ کس چیز کی صفات بیان کر رہے ہیں؟ صرف نفی 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 کر رہے ہیں۔ تو جس کی کوئی صفت نہیں ہو وہ تو دنیا میں کوئی چیز پائی ہی نہیں جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے، اللہ اپنی صفات بیان کرے اور آپ صرف نفی نفی کیجیے۔ تو یہ صرف نفی کرنا یہ نہیں ہے اللہ وہ نہیں ہے، اللہ وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اپنی طبیعت سے 1000 باتوں کو کہیں گے اللہ یہ نہیں، اللہ چوری نہیں کرتا، نعوذ باللہ، اللہ غلط نہیں کر سکتا، اللہ یہ نہیں کر سکتا، اللہ وہ نہیں کر سکتا۔ آپ شراب باتیں دیکھیے گا، فلسفی منطقی لوگ، علم کلام والے لوگ دیکھیے گا کرتے رہیے کرتے رہیں گے۔ لیکن سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے، سلف انہی چیزوں کی اللہ سے نفی کرتے ہیں جن چیزوں کی نفی اللہ نے اپنی ذات سے خود کی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور پھر بھی وہ نفی جب کرتے ہیں تو اس سے اس کی ضد کا کمال ثابت کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید کے متعلق کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے قرآن مجید میں، اس کا مطلب یہ کہ وہ کتاب حق مبین ہے، واضح حق ہے، اس میں جب کوئی شک ہی نہیں ہے تو یہ بالکل سچی اور پکی کتاب ہے۔ تو صرف نفی مجرد تعریف نہیں ہوتی، کہیے کہ فلانا چور نہیں، فلانا بے ایمان نہیں، فلانا یہ نہیں، فلانا وہ نہیں، یہ تعریف نہیں ہے۔ کہیے گا فلانا بہت ایماندار ہے، فلانا سچا ہے، فلانا امانت دار ہے، فلانا ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ تعریف ہوگی۔ صرف صبح سے شام تک یہ فلاں یہ نہیں ہے، فلاں یہ نہیں ہے، فلاں یہ نہیں ہے، فلاں یہ نہیں ہے، تو آخر میں یہ سوال ضرور کوئی کہے گا کہ آخر فلاں کیا ہے؟ جب یہ سب نہیں ہے تو ہے کیا؟ یہ سوال تو آئے گا ہی۔ تو صرف نفی
یہ تعریف نہیں ہوتی. وہ نفی تعریف ہوتی ہے جو اپنے ضد کے کمال کو ثابت کرے. اگر کہتے کہ اللہ تھکتا نہیں اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، اللہ سوتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ کامل الحیات ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی اس لیے کہ وہ ان نقائص سے پاک ہے. اگر وہی سو جائے گا تو دنیا کا کیا حال ہو جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جن جن چیزوں کی نفی کرتے ہیں سلف علماء، وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی ہیں اور اس کے اپوزٹ معنی کا کمال ثابت ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بات سمجھ میں آپ کو آ گئی ہوگی. اس کے بعد آگے فرمایا گیا لیس لأوليته ابتداء ولا لآخریته انقضاء. کیا بات ہے؟ کہا اللہ کی اولیت کی کوئی ابتدا نہیں. کسی چیز کی جہاں سے اگر ابتدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کو مثال دے رہے ہیں، جیسے یہ ٹیبل ہے ہمارے سامنے، اس کی ابتدا ہے ایک جگہ سے لے کر ایک جگہ تک، اس سے آگے اس کی ابتدا نہیں. تو اللہ کی ابتدا، اولیت کی کوئی ابتدا نہیں. ایسا نہیں کہ اللہ کسی دور میں نہیں تھا پھر وہ ہوا. وہ ہمیشہ سے، ازل سے. ابتدا نہیں ثابت کر سکتے ہم، کہاں سے بگننگ اسٹارٹ ہے یہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. اس سے پہلے کوئی چیز تھی ہی نہیں، کبھی عدم نے، نہ ہونے نے اس کو چھوا بھی نہیں. وہ ہمیشہ سے، اور کب تک رہے گا اس کی انتہا بھی نہیں. ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. کیا بات کہی؟ لیس لأولیتہ، وہ کب سے ہے، اول ہے، وہ اول شے اللہ ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور وہی آخر ہے. کب تک آخر رہے گا؟ اس آخر کے بھی ختم ہونے کی کوئی مدت نہیں ہے. اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، بولتے ہیں نا. اچھا دیکھیے، اسی بات کو امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، قدیم بلا ابتدائی. قدیم میں وہ اللہ قدیم ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں. یہ لفظ قدیم کہیں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. یہ علم کلام کے طریقے پر آیا کہ اللہ قدیم ہے. قدیم قرآن میں نہیں آیا. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پرانا ہے، اس کی اولیت کی کوئی ابتدا ہی نہیں ہے، لیکن یہ اہل کلام لکھتے ہیں قدیم، علماء سلف لکھتے ہیں اول. اور یہ قرآن مجید کی آیت سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے. اول وہی ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، کوئی چیز اول نہ تھی. اور اول اللہ آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز نہیں. اور اللہ ظاہر ہے، یعنی سب کے اوپر ہے، غالب ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں. اور اللہ باطن ہے، اس کے نیچے کوئی چیز نہیں. کیا مطلب؟ اللہ باطن ہے یعنی اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے. اس دیوار کو کے پیچھے کیا ہے ہم نہیں دیکھ رہے، دروازہ بند ہے ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن کوئی دیوار، کوئی پہاڑ، کوئی دریا، کوئی سمندر، کوئی فضا اللہ رب العالمین کو اور اس کی مخلوق کو ایک دوسرے سے دور نہیں کر سکتی. اللہ اپنی مخلوق سے قریب ہے، وہ دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے تحت الثری میں بھی، 7 طبق زمین کے نیچے بھی اگر کوئی کیڑا چھوٹا سے چھوٹا جو کھلی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، وہ اگر کہیں ریگ رہا ہے، رب العالمین عرش کے اوپر سے دیکھ رہا ہے. علو کے ہوتے ہوئے بھی وہ دونوں ہے، اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، اور قریب ہو کر کے بھی وہ علو ہے، اس کی ذات عرش کے اوپر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی بصارت ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، ہر چیز کو سن رہی ہے. لیس دونہ شیء، کوئی چیز اس سے حجاب میں نہیں ہے، کوئی چیز اس سے حجاب میں نہیں ہے. دیکھو تفسیر اچھی سے، یہی ہے سلف کی تفسیر. هو الاول فليس قبله شيء، وہی اول ہے، اس سے پہلے کوئی چیز ہی نہیں. وهو الآخر، وہ آخر ہے، اس کے بعد کوئی چیز نہیں. وهو الظاہر، غالب، فوق العرش، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر اللہ کا عرش، اس کے اوپر رب العالمین. وليس دونه شيء وهو الباطن، اور وہ باطن ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی اللہ کے سامنے ظاہر ہے. لا الہ الا اللہ. اب یہ دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں جو جملے ہیں، اول اور آخر، یہ اللہ کا نام ہے، قرآن سے لیا انہوں نے. دیکھ لیجیے، اس کی امام طحاوی بھی سلفی ہے، عقیدے میں سلفی عالم ہے، لیکن انہوں نے کہا قدیم بلا ابتدائی. لیکن انہوں نے یہ قدیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اللہ رب العالمین کی صفت اور نام قدیم نہیں ہے. قدیم تو صفت آئی ہے چاند کی، والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. لیکن اللہ کے لیے لفظ آیا ہے الاول. تو ان کی سلفیت دیکھیے، ابن ابی زید کی سلفیت دیکھیے،
کہ یہ کہتے ہیں هو الاول، وہی لفظ استعمال کیا ہے جو قدیم کے معنی میں اہل کلام والے استعمال کرتے ہیں، منطق فلسفہ والے، اسی معنی کو لفظ اول قرآن ادا کر رہا ہے جس لفظ کو انہوں نے لیا ہے، جبکہ انہوں نے لکھا ہے قدیم بلا ابتدا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ لیس لاولیتہ ابتدا، اس کی اولیت کی کوئی ابتدا نہیں، اس کی آخریت کی کوئی انتہا نہیں۔ تب اگر کوئی آپ سے سوال کرے ٹھیک ہے جنت اور جہنم ہمیشہ رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ جنت کی ابتدا ہے، اللہ نے جب سے پیدا کیا تب سے جنت وجود میں آئی، اس سے پہلے جنت نہیں تھی۔ لیکن جو جنتی جنت میں جائے گا، جہنمی جہنم میں جائے گا، جنت اور جہنم بھی کیا فنا ہو جائے گی؟ تو آپ کہیے گا کہ نہیں، وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گی۔ تو کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے بھائی جنت اور جہنم تو اول شے نہیں، اس کی اولیت کی تو ابتدا ہے کہ وہ کب سے پیدا کی گئی، لیکن اس کی بھی آخریت کی انتہا نہیں ہے کہ کب تک وہ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ تب کیا جواب آپ دیجیے گا؟ کہیے گا کہ دیکھو اللہ کی آخریت کہ وہ آخر تک ہے، کہ کبھی اس کو انتہا نہیں ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور جنت اور جہنم کے اندر یہ صفت کہ وہ ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ اللہ نے اس کو یہ صفت عطا کی ہے کہ اے جنت تو میرے نیک بندوں کا ٹھکانہ ہے، تو کبھی ختم نہ ہوگی، اے جہنم تو کافروں اور مشرکین کا دائمی ٹھکانہ ہے، تو بھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دائمیت، یہ جو ہمیشگی ہے، یہ اللہ پاک نے اپنی اس مخلوق کو عطا کی۔ تو اللہ کے اندر آخریت کے وہ ہمیشہ آخر تک رہے گا، ازل سے ابد تک رہے گا، یہ اس کی ذاتی صفت ہے، اور جنت اور جہنم کو عطا کردہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صفت ہے۔ الحمدللہ۔ کہتے ہیں آگے لا یبلغ کنہ صفتہ الواصفون، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بیان کرنے والے اس کی کنہ کو یعنی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین کی صفتوں پر اہم اہل سنت والجماعت کا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے جو صفات ثابت کی ہیں، ان صفات کو ہم ثابت کریں، ان کو ان کے حقیقی معانی پر محمول کریں، اللہ کو کسی مخلوق سے تشبیہ نہ دیں۔ اگر اللہ کہتا ہے کہ بل یداہ مبسوطتان، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو ہم یہ تو ثابت کریں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہیں، اور یہ کہ وہ کھلے ہوئے ہیں یعنی عطا کر رہے ہیں، مٹھی بند نہیں کر رکھی ہے اس نے۔ لیکن ہم یہ گفتگو نہیں کر سکتے کہ کیسے ہے۔ اگر کیسے کو بتا دیں کہ کس کی طرح سے ہے تو ہم اللہ کو اس کی مخلوق سے تشبیہ دینے والے ہو جائیں گے، ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، ہم کافر ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ کہہ دیں کہ اللہ کو ہر عیب سے پاک کرنا ہے تو یہ کہہ دو کہ اس کے لیے ہاتھ ہی نہیں ہے، تو ہم کہیں گے کہ تم نے قرآن مجید کی آیت کا انکار کر دیا، اللہ کے کلام کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتا ہے اس کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے، تم کہتے ہو ہاتھ ہی نہیں، تو تم نے صفات باری کا انکار کر دیا تو تم بھی کافر ہو گئے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جو صفات ثابت کی ہیں اللہ کے لیے، ان صفتوں کو ثابت کریں بلا تشبیہ، اور اللہ کو کہیں کہ وہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے، لیکن اس کی صفتوں کا انکار نہ کریں، کیونکہ اگر ہم انکار کر دیں گے کہ اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے تو اس کو ہم تشبیہ دے دیں گے ایسی شے سے جس کا وجود ہی نہیں، کیونکہ دنیا میں جس شے کی کوئی صفت نہ ہو وہ صفت پائی نہیں جا سکتی۔ آپ لوگ عقل والے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ کہیے کہ یہ چیز ہے، اور ہم آپ سے پوچھیں کہ کیسی ہے تو آپ کہیں نہیں، کیسا نہیں جان سکتے، کچھ نہیں، اس کی کوئی صفت ہی نہیں ہے، کیسا کہ نہیں، اس کی کوئی صفت ہی نہیں، ایک شے تو ہے لیکن صفت ہے ہی نہیں، کیسا کو چھوڑیے۔ تو ہم کہیں گے دنیا میں ایسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کی کوئی صفت نہ ہو، اور اللہ جو کائنات کا چلانے والا ہے، خالق و رازق، کہ اس کی صفات نہ ہو۔ یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس بات بلا تمثیل، کہ اللہ کے لیے ناموں اور صفتوں کو ثابت کرو بغیر مثال دیے ہوئے، اور اللہ رب العالمین کے ناموں کو ثابت کرو، انکار مت کرو، حقیقی معنی سے اس کو پھیر کر کے باطل اور غلط معنی کی طرف اس کا معنی نہ لے جاؤ۔ اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو تم کو ہاتھ نہیں، قدرت ہے۔ اللہ اترتا ہے، یہ اس کی صفت فعلیہ ہے کہ اللہ اترتا ہے، تو تم کو اللہ نہیں اترتا، اس کی رحمت اترتی ہے، یہ تم کیا تعبیر کر رہے ہو؟ تو یہ دو عقیدہ ہے، ایک ہے مشبہہ جو اللہ کی صفت کو مخلوق سے
تشبیہ دیتے ہیں، اور ایک ہے معطلہ، اللہ کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو کیا ہے کہ اگر ہم ثابت کر دیں گے تو تشبیہ لازم آئے گی، سوال آئے گا ہی کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو کیسا؟ ارے بے وقوف ہو، ہم تم سے پوچھیں کہ اللہ کی ذات ہے، تو یہی معطلہ جہمیہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ہاں اس کی ذات ہے۔ ہم کہیں گے کیسی؟ تو کہیں گے یہ نہ پوچھو کیسی، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کے لیے صفات ہیں لیکن یہ نہ پوچھو کیسی۔ تو جب اللہ کی ذات ثابت کرتے ہو تو دنیا کی دوسری ذاتوں سے، آدمی سے، گھوڑے سے، گدھے سے، کسی سے اس کی ذات مشابہ نہیں ہے، تو اللہ کے لیے بھی ثابت کرو کہ وہ ہنستا ہے، وہ غصہ ہوتا ہے، وہ اترتا ہے، وہ چڑھتا ہے، کیسے؟ اس کا سوال مت کرو کہ جو بات تم ذات میں کہہ رہے ہو وہی صفات میں کہہ رہے ہو۔ لیکن اگر تم کہو گے کہ اس کی کوئی صفات نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ تم تو اس کو معدوم شے سے تشبیہ دے رہے ہو، ایسی شے سے جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چیز وجود ہے، اگر کسی چیز کا وجود ہے تو لازماً اس کی کوئی نہ کوئی صفت ہوگی۔ تو دونوں فرقے گمراہ ہو گئے، جس نے ثابت کر کے اللہ کی صفات کو بندوں سے تشبیہ دی وہ بھی کافر، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کر دیا وہ بھی کافر۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے کہ اللہ کے لیے ناموں کو ثابت کرو اور اللہ کو ہر عیب اور نقص سے پاک رکھو، بس۔ اور یہ تھیوری خود قرآن مجید کی اس آیت سے ہے جو سورہ شورى میں اللہ نے بتایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی بھی اس کے مثل نہیں ہے۔ دیکھا مثلیت کی، مشابہت کی نفی کی نا، اور دو نام اللہ نے ثابت کیا، وہ بہت سننے والا، بہت دیکھنے والا ہے، تو اللہ نے اپنے لیے تو نام صفت کو ثابت کیا، صفت بصر اور صفت سمع، دیکھنے اور سننے کی صفت کو ثابت کیا، لیکن کہا کہ کیسے سنتا ہے، یہ کسی مخلوق کے مثل اور مشابہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہم کو اللہ کے لیے صفات ثابت کرنا ہے اور اس کو مخلوق کی مشابہت سے بھی بچانا ہے، اور جب مخلوق کی مشابہت کا واقعی میں سوال نہیں آئے گا تو پھر نقص اور عیب لگانے والی بات ہی نہیں ہوگی سرے سے، لہذا انکار کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی۔ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بیان کرنے والے اس کی صفتوں کی حقیقت کو یعنی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ معنی تو سمجھتے ہیں ہم کہ اللہ اترتا ہے تو اوپر سے کوئی چیز اتر نیچے آتی ہے تو اس کو اترنا کہتے ہیں، نیچے سے اوپر چڑھنے کو چڑھنا کہتے ہیں۔ ہنسنے کا معنی تو ہم بوجھتے ہیں، ضحک کے معنی ہنسنا، لیکن یہ سوال نہ کرو کہ کیسے۔ حضرت امام مالک سے پوچھا نا کسی نے، مشہور قول ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، کہا ہاں عرش پر ہے مستوی، بلند ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن کیفیت اس کے استوا کی مجہول ہے۔ ایمان لانا اس پر واجب ہے اور سوال کرنا کیفیت کا بدعت ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو بیان کرنے والے کنہ مانے حقیقت سے مراد کیفیت، معنی نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے معنی کو سمجھتے ہیں، عربی زبان ہے، زبان میں ڈکشنری ہے، اس کا معنی ہماری زبان میں ٹرانسلیشن ہے، ہم معنی سمجھتے ہیں، حقیقی معنی پر ان صفات کو محمول کرتے ہیں، مخلوق سے مشابہت نہیں دیتے، اور مخلوق کی مشابہت جب ہم دیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے عیب اور نقص کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ تو اسی لیے ہم ثابت کرتے ہیں اور عیب سے پاک کرتے ہیں۔ البتہ ہم کس چیز کو سونپتے ہیں اللہ کی طرف؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سلفی لوگ مفوضہ ہیں، سونپتے ہیں اللہ کی طرف اس کی صفات کو۔ کس چیز کو سونپتے ہیں؟ کیفیت کو، کیفیت کا علم سونپتے ہیں، کیسے اترتا ہے، کیسے چڑھتا ہے، کیسے ہنستا ہے، کیسے غصہ ہوتا ہے، کیسے حیا کرتا ہے وہ، یہ کیسے کا سوال ہم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نے بتائی نہیں، رسول نے بتائی نہیں، تو ہم غیب کی باتیں اپنی طرف سے کیسے بولیں گے؟ تو ہم کیفیت نہیں جانتے ہیں، لیکن جو اس نے بتایا ہے کہ وہ ہنستا ہے، غصہ ہوتا ہے، حیا کرتا ہے، تو اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحِيطُ بِأَمْرِهِ الْمُتَفَكِّرُونَ، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے عوامر چاہے کونیہ قدریہ ہو، کائنات میں جو فیصلے ہوتے ہیں اللہ کے، بندوں کی جو تقدیریں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو شرعی احکام ہیں اور ان احکام کے اندر جو حکمتیں ہیں، المتفکرون، جتنا بھی غور کرنے والے، جتنے دماغی لوگ ہیں، سب کے سب بھی بیٹھ جائیں تو اللہ رب العالمین کے حکموں کا، چاہے وہ قدری ہو یا شرعی اور دینی حکم ہو، اور ان حکموں کے اندر جو اللہ کی حکمت ہے، ان حکمتوں کو کوئی بھی غور کرنے والا اپنے احاطے میں، اپنے شمار میں، اپنے گھیرے میں لے نہیں سکتا۔ قرآن نے کہا کہ اگر ساتوں سمندر کی روشنائی بنا دو
اور دنیا کے سارے درختوں کا قلم بنا لو پھر بھی اللہ کے کلمات نہ لکھ سکو گے، روشنائیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّ مِنْ شَجَرَةٍ مِّنْ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ سارے سمندر خشک ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام کو لکھا نہیں جا سکتا، اس کے حکموں کو لکھا نہیں جا سکتا۔ یعتبر المتفکرون بآیاتہ، لیکن ہاں غور و خوض کرنے والے، اللہ کی آیتوں میں غور و خوض کرنے والے، آیات سے مراد آیت قرآنیہ جو پڑھنے کی ہے قرآن میں، اور آیت کونیہ جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، چاند سورج ستارے مریخ وغیرہ، آسمان اور زمین، پہاڑ مائنس سمندر وغیرہ، ان کے اندر جو آپ زولوجی پڑھتے ہیں اور فزکس پڑھتے ہیں اور کیمسٹری پڑھتے ہیں اور بایولوجی پڑھتے ہیں اور دنیا کے جو علوم پڑھتے ہیں، اس کے اندر جو حکمتیں ہوتی ہیں، آدمی ان حکمتوں کو سمجھ کر کے، یا قرآن مجید کی آیات اور احادیث کے احکام کی حکمتوں کو سمجھ کر، جو علماء آپ کے سامنے حکمت بیان کرتے ہیں، آدمی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی چیز کی حکمت ہم نہ سمجھیں تو ہم کہیں کہ نہیں بھائی یہ بات ہماری عقل کو اپیل نہیں کرتی ہے، اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ کا کوئی بھی حکم بغیر حکمت کے نہیں ہے، چاہے تم سمجھو یا نہ سمجھو۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھنے کے بعد عمل کا جذبہ بڑھتا ہے، لیکن مومن کی شان اور صفت یہ ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون، کہ مومن کو صرف یہی چاہیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تو بلا چنی چرا کہہ کہ ہم نے سنا اور اطاعت میں لگ گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی صفتوں کو بیان کرنے والے اللہ کی صفات کی کیفیات اور حقیقت کو نہیں جان سکتے، اور اللہ کے اوامر کونیہ و قدریہ اور دینیہ و شرعیہ اور اس کے اندر پوشیدہ حکمتوں کو غور و خوض کرنے والے بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یعتبر المتفکرون بآیاتہ، اللہ کی آیتوں میں غور و خوض کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ولا یتفکرون فی ماہیت، لکھا ہے ماہیت ذاتی، اللہ کی ذات کی حقیقت میں وہ غور نہیں کرتے۔ ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی حقیقت اور کیفیت میں غور کریں۔ اس کی ذات کیسی ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کے لیے قدم ہے۔ اب یضع ربنا تبارک و تعالی قدمہ فی النار، اللہ اپنے قدم کو جہنم میں رکھے گا۔ کیفیت کے تعلق سے کیوں بحث کرتے ہو، کیسا قدم ہوگا؟ ہاتھ ہے اس کے، کیسے بحث کرتے ہو تم؟ اس کے لیے انگلی ہے، ایک انگلی پر وہ زمین رکھے گا، ایک انگلی پر پہاڑ رکھے گا، ایک انگلی پر ساری کائنات رکھے گا، ایک انگلی پر یہ، ایک انگلی پر پوری کائنات، اس کی 5 انگلیوں کا ذکر ہے، وہ انگلیوں پر لائے گا۔ یحزہن حزا، اور خوب زور سے اس کو جھنجھوڑے گا۔ اللہ کیا بتایا آپ کو؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ عقل کی رسائی ہو سکتی ہے وہاں تک کہ سارے آسمان، پورے 7 آسمان کو اللہ رب العالمین ایک انگلی پر لے لے، پوری زمین کو، پہاڑ وغیرہ سب کو ایک انگلی پہ لے لے، پورے سمندر کو ایک انگلی پر لے لے، پوری مٹی کو ایک انگلی پر لے لے؟ لا الہ الا اللہ۔ کون سی کیفیت اور کون سی حقیقت کی بات آپ کریں گے، اور کہاں سے آپ کو یہ علم ہوگا؟ کیا صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا پاؤں کیسا ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے، وہ کیسے ہنستا ہے؟ یہ کبھی سوال کیا آپ کو؟ کیسے یہ سوال سوچا؟ شیطان نے یہ سکھایا، معلم آپ کا شیطان تھا۔ ہر چیز کو آپ نے اپنی عقل کی کسوٹی پر اللہ کو بھی سمجھا، اپنی جو عقل کی رسائی ہے اس سے سمجھا آپ نے۔ اب اللہ کی صفات کو بندوں کی صفات پر قیاس کیا تو لگا کہ بندے سے اگر تشبیہ دے دیں گے تو اللہ کے اندر عیب اور نقص لازم ہوگا، چلو انکار ہی کر دیتے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات کی حقیقتوں کو کوئی غور نہ کرے، کیونکہ یہ غور کرنے کی چیز نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ رب العالمین کے علم کی کسی بھی چیز کا کوئی بندہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے، اس کے علم سے، اس کے نظر سے، اس کی سماعت سے باہر نہیں ہے۔ ہر دیکھی جانے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ہر سنی جانے والی چیزوں کو سن رہا ہے۔ لیکن مخلوق کو صرف اللہ رب العالمین کا اتنا ہی علم حاصل ہے، کسی نبی اور رسول کو اتنا ہی علم حاصل ہے، کسی فرشتے کو اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا اللہ نے اس کو علم بخشا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، مخلوق کبھی اللہ کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ اور ماشاءاللہ یہ جو جملے ہیں، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، یہ جو 5 کلمے ہوئے 4، یہ سب کہاں سے ماخوذ ہیں؟ آیت الکرسی سے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی اس قدر اللہ رب العالمین کا علم واسع ہے، اس قدر وسیع ہے کہ پوری کائنات بھی اللہ رب العالمین کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جب اللہ نے اپنے نبی سے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، تو اللہ کے علم کا احاطہ کیسے کر سکتے؟ ولا یحیطون بہ، اس سے صفت علم کا پتہ چلا کہ اللہ کا علم بہت وسیع، جو انسان کے ادراک سے، سوچ سے بھی پڑے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ کے لیے صفت علم ہوا۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض وفي السماوات ولا في الارض، ایک ذرہ بھی کائنات میں اللہ سے اوجھل نہیں، ایک ذرہ، ایک کالی چھوٹی چھوٹی کو ذرہ کہتے ہیں، پوری کائنات میں زمین اور آسمان اور فضا کے اندر ہوتا ہے، کس طرح میں 7 طبق زمین کے اندر ایک چھوٹی بھی اللہ کی نظر سے ہر چیز کو وہ احاطہ کیا ہوا، لیکن کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کرتے، ممکن ہی نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے، وسع گھیرے میں لیے ہوئی ہے۔ آسمان اور زمین کی وسعت کو دیکھیے تو اللہ بے قرار وسعت ہے، اور یہ اتنی بڑی مخلوق آسمان اور زمین اللہ کے کرسی کے نیچے ہے، کرسی گھیرے ہوئی ہے اس کو، یعنی کرسی بڑی ہے، اور پوری زمین اور آسمان کرسی کے مقابلے میں چھوٹی ہے۔ کوئی چیز کسی کو کور کرتی ہے کب؟ جب کہ کور کرنے والی چیز بڑی ہو، اور کور شے جو ہو جس کو ڈھکا گیا ہے وہ چھوٹی ہو نا، تو کرسی نے سب کو کور کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، اس کا مطلب کہ کرسی بڑی ہے اور ساری مخلوقات نیچے۔ اور مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ کرسی اللہ کے قدم کی جگہ ہے، اللہ، اور اس کرسی کی حیثیت اللہ کے عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے کہ لق و دق صحرا کے اندر ایک چھلا، ایک کڑا پھینک دیا جائے، ایک انگوٹھی گول راؤنڈ شیپ چیز پھینک دی جائے، جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے، اتنا لق و دق صحرا۔ وہ کرسی جو پوری آسمان اور زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے، وہ کرسی عرش الہی کے مقابلے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے کہ ایک چھلا، ایک راؤنڈ شیپ چیز، ایک کڑا، ایک چوڑی، ایک انگوٹھی بے آب و گیا صحرا کے اندر پھینک دی جائے، اس کی کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ اور اس کے اوپر رب العالمین ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہاں سے موجود ہوگا؟ کہاں اتارو گے؟ گھر میں اتار پاؤ گے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کرسی کے نیچے پوری کائنات ہے جو اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ، سوچیے تو۔ اور عرش کے مقابلے میں وہ کرسی اتنی چھوٹی ہے، وہ مخلوق ہے، اور اس کا خالق اللہ اکبر سب سے بڑا ہے، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ کہیں تک عقل کی رسائی ہو سکتی ہے بڑی آپ کی؟ ولا یؤودہ حفظہما ولا یثقلہ حفظہما، اور زمین اور آسمان کی حفاظت اس کو بوجھل نہیں کرتی، بوجھل نہیں کرتی، زمین و آسمان کی حفاظت اس کو بوجھل نہیں کرتی۔ وہی وما مسنا من لغوب، اللہ کو تکن نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ صفات منفیہ ہوئی کہ اللہ کو کوئی بوجھ نہیں ہوتا، اللہ کو زمین آسمان کی حفاظت میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور دیکھیے 2 صفت آگے آ رہی، وہو العلی العظیم، اور وہ علی ہے اور عظیم ہے، علی اور عظیم، علو اور عظمت 2 صفت آئی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نام کا کمال یہ ہے کہ وہ مشتق ہے، کسی نہ کسی لفظ سے وہ لفظ نکلا ہے۔ علی علو سے نکلا ہے، بلندی، تاکہ آپ کو معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا کیا معنی ہے۔ عظیم عظمت سے ہے، یعنی عظمت والا ہے۔ سمیع سمع سے ہے، سننے والا ہے۔ بصیر بصر سے ہے، دیکھنے والا ہے۔ مشتق ہے، ایک لفظ سے وہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے جامد جو کسی لفظ سے نہیں نکلا، جیسے الدہر، الدہر تو اگرچہ حدیث میں انا الدہر، میں زمانہ ہوں، تو میں زمانہ ہوں کا مطلب کہ میں زمانے کو چلانے والا ہوں، یہ نہیں کہ میرا نام زمانہ ہے۔ زمانہ تو رات دن کی آمد کا نام ہے۔ دہر کس لفظ سے نکلا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ اس میں کوئی معنویت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نام کسی لفظ سے مشتق ہیں، نکلے ہوئے، اور اس سے اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اسماء اللہ تعالیٰ تمام کے تمام نام کسی عربی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں، انتہائی اچھے ہیں۔ آپ گفتگو آگے آئے گی،
انتہائی اچھے ہیں. یہ کہو گے کہ اللہ کے نام اچھے ہیں تو یہ بات نہیں چلے گی. کہو گے سب سے اچھے ہیں تب چلے گی بات, کیونکہ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ, اللہ کے نام سب سے اچھے ہیں. تم کہو گے ہاں اللہ کے نام اچھے تو ہیں, نہیں چلے گا. پھر ہم کہیں گے کہ یہ منہجیت نہیں ہوئی, یہ سلفیت نہیں ہوئی. آپ نے حسنہ کا معنی نہیں کیا. حسنہ کا معنی سب سے اچھے ہیں, اس سے اچھا کوئی نام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی صفات سب سے بلند و بالا ہے, صرف بلند و بالا نہیں, سب سے بلند و بالا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی صفت نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ صفت کمال سے کوئی متصف ہو نہیں سکتا, اس سے زیادہ صفت نقص سے پاک اور پوتر منزہ اور مقدس کوئی ہو نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ علی ہے, بلند ہے. کس اعتبار سے؟ لوگ کہے گا عزت کے اعتبار سے اور حکم کے اعتبار سے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے علو ثابت نہیں کرے گی. لیکن ہم سلفیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کا, تابعین کا, ائمہ سلف کا, امام ابو حنیفہ کا, شافعی کا, مالک کا, احمد ابن حنبل کا, قیروانی کا, سب کا کیا عقیدہ ہے؟ امام بخاری کا, مسلم کا, ابو داؤد کا, نسائی کا, ترمذی کا, ابن تیمیہ کا, ابن القیم کا, صنعانی کا, شوکانی کا, محمد بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کا, اس سب کا کیا عقیدہ ہے؟ اور ان کے بیٹوں کا کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بھی بلند ہے, عرش کے اوپر ہے. اس کی ذات عرش کے اوپر ہے, اس کا علم ہر جگہ موجود ہے, اس کی نظر ہر جگہ موجود ہے, اس کی سمع ہر جگہ موجود ہے. وہ ہر چیز کو سنتا ہے, ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. احاط بکل شیء علما, وہ یسمع و یرا, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع علیم. سمع تحاورکما فی الماضی, یسمع تحاورکما, سنتا ہے فی المضارع. اور اللہ سمیع ہے, ماضی بھی سمع, مضارع بھی یسمع و سمیع. فی الماضی, مضارع اور مصدر تینوں آیا ہے, نام بھی آیا ہے. جی حضرت عائشہ کہتی ہے سبحان اللہ, میں گھر میں موجود ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو وہ جو عورت شکایت کرنے کے لیے اپنے شوہر کی آئی, اس کی بعض باتیں مجھے سمجھ میں آئی, بعض نہیں سمجھ میں آئی. کیا کہا اس نے نہیں سنا, لیکن واہ رے اللہ تو سبع سماوات فوق سبع سماوات, عرش کے اوپر ہو کر کے بھی تم اس عورت کی بات کو سن لیا تمہیں, اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سن لیا جو اس عورت نے کہا اپنے شوہر کے تعلق سے. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ آپ دونوں کی گفتگو کو, جو پھسکا پھسکی ہو رہی تھی آپس کی, جو آہستہ آہستہ کی گفتگو تھی, اللہ اس کو سن رہا تھا, کیونکہ اللہ بہت سننے والا ہے. تو اللہ اپنی ذات سے سب سے اوپر, عرش کے اوپر. اللہ اپنے قدر و مقام کے اعتبار سے سب سے اوپر, اور اللہ اپنے قہر و غلبہ کے اعتبار سے بھی, اپنے حکم کے اعتبار سے بھی سب سے اوپر. تو علو کی تین قسم, علو ذات, علو قدر منزلت, اور علو قہر. علو قہر کہ غلبہ, واللہ غالب علی امرہ, اس کے حکم کو کوئی توڑ نہیں سکتا, ٹال نہیں سکتا. اور عظیم, وہ عظیم فعیل کے مطلب بہت بڑا. علی جو ہے اللہ کا نام ہے, پہلے علی آتا ہے, اس کی صفت قرآن مجید میں دیکھیے تین جگہ تین طرح سے آئی. العلی العظیم, العلی الکبیر, ان اللہ کان علی کبیر, سورۃ النساء میں علی کی صفت کبیر آئی ہے. اور علی کی صفت حکیم آئی ہے, انہ علی حکیم, سورۃ شورى میں انہ علی حکیم. تو علی کی صفت حکیم نام آئی ہے. اللہ علی ہے اور حکیم ہے, یہ دونوں نام ہوئے اللہ کے. اللہ علی ہے, کبیر ہے, العلی الکبیر, العلی نام ہے اللہ کا, الکبیر نام ہے اللہ کا. اور اسی طریقے سے اللہ کا نام العلی ہے, العظیم. دیکھا نا یہاں سورہ اس میں آیت الکرسی میں هو العلی العظیم, سورہ نساء میں ان اللہ کان علی کبیرا, اور سورہ شورى میں انہ علی حکیم. عظیم, کبیر, حکیم, یہ تین صفت ہے. بس علی قرآن مجید میں جہاں جہاں ہے یہی تینوں صفت سے متصل. ایک گفتگو اور تھوڑی سی صفت اللہ تعالیٰ کی بتا کر کے موضوع بدلے گا, تو میں قاری سے کہتا ہوں کہ 2 سطر کی عبارت اور پڑھیں. قال رحمه الله العالم الكبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. ما شاء اللہ, کیا سلفی عقیدہ ہے. کہا اللہ عالم ہے, خبیر ہے. پہلے عالم کی صفت آتی ہے, اس کے بعد خبیر کی صفت آتی ہے. علیم الخبیر, علیم الخبیر دونوں ایک ہی معنی میں. بعض علماء نے کہا کہ علیم مطلق ہے اور خبیر صرف پوشیدہ باتوں کے جاننے والے کو کہا. تو اللہ ظاہر باطن کو جانتا ہے, اسپیشلی خبیر.
سمجھا کہ جو کنہ اور دقائق کو جانتا ہو، پوشیدہ امور کو جانتا ہو، تو اللہ علیم ہے، خبیر ہے۔ علیم خبیر، یہ جو مؤلف نے ذکر کیا العالم الخبیر، یہ العالم کہیں لفظ نہیں آیا ہے، ان اللہ کان عالم الخبیر نہیں آیا ہے قرآن میں، ان اللہ علیم خبیر، علیم الخبیر آیا ہے۔ تو یہاں مؤلف سے تھوڑا ڈیفر کریں گے ہم کہ العالم الخبیر نہیں ہے، العلیم الخبیر یہ ہونا چاہیے۔ بعض نسخوں میں، بعض مقدمے میں العلیم الخبیر ہے، وہ صحیح ہے۔ یہ جو ہمارے پاس نسخہ ہے العالم الخبیر، یہ عالم اللہ کا نام نہیں ہے، جہاں بھی عالم کا لفظ آیا ہے تو اضافت کے ساتھ آیا ہے، عالم الغیب والشہادہ، قل اللہم مالک الملک، اسی طریقہ سے عالم الغیب والشہادہ، تو عالم کا لفظ اضافت کے ساتھ آیا ہے، لیکن نام ہے اللہ کا علیم، بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا، علیم الخبیر۔ اسی طریقہ سے المدبر القدیر، مدبر کہیں اللہ کا نام نہیں آیا، یہ صفت ہے، یدبر الامر، یدبر الامر، اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر کرتا ہے، تو تدبیر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت فعلیہ، اس کا فعل ہے یہ، آپ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن مدبر کہیں اللہ کا نام نہیں آیا، تدبیر کرنا یہ صفت ہے، لیکن ہم کسی کو عبد المدبر کہیں، اے مدبر کے بندے، تو یہ معنی صحیح نہیں ہوگا۔ تو یہ تدبیر، مدبر جو ہے یہ صفت ہے، یہ نام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے العالم یہ نام نہیں ہے، العلیم ہونا چاہیے، اور مدبر جو تدبیر سے ہے، تدبیر کرنے والا، یہ اللہ کی صفت تو ہے، یدبر الامر، ما من شفیع، کوئی شفیع نہیں ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اللہ تدبیر کرتا ہے معاملے کی، تو یہ فعلی صفت ہے۔ ہر صفت سے نام نہیں لیا جاتا، یہ کام تو اس کا ہے لیکن یہ نام نہیں ہے، نام کے طریقہ سے کہیں پر المدبر استعمال نہیں ہوا ہے۔ السمیع البصیر یہ نام ہے اللہ کا، السمیع البصیر، لیکن یہ نام السمیع اور البصیر، العزیز، الحکیم، اسی طریقے سے الرؤوف، العزیز، یہ سب ایسے نام ہیں جو بندوں پر بھی بولے جا سکتے ہیں۔ جیسے عزیز کو کہا گیا وقالت امرأۃ العزیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ نے بندے سے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تو بندہ بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو یہ سب صفت، محمد سمیع بھی ہو سکتا ہے، محمد بصیر بھی کسی کا نام ہو سکتا ہے، محمد رؤوف بھی ہو سکتا ہے، محمد رحیم بھی کسی کا نام ہو سکتا ہے، مگر یہ صفتیں صرف لفظی اشتراک ہے، معنی میں جو اللہ سمیع ہے بندہ اس کے کبھی مقابلے نہیں کر سکتا، لا سمیع لہ ولا نظیر لہ، وہ دیکھتا ہے اتنا، بندہ کبھی نہیں دیکھ سکتا، تو اس کی صفت اس کے حساب سے اور ہماری صفت ہمارے اعتبار سے، لیکن لفظی اشتراک، یہ لفظ اللہ پر بھی بولا جاتا ہے، ہمارے پر بولا ہے، لیکن لفظ اللہ کسی پہ نہیں بولا جائے گا، لفظ الرحمن کسی پہ نہیں بولا جائے گا، لفظ الخالق کسی پہ نہیں بولا جائے گا، لفظ الرازق کسی پہ نہیں بولا جائے گا، لفظ الغفار کسی پہ نہیں بولا جائے گا۔ جی، تو کچھ نام ہیں جو لفظی اعتبار سے بندوں پر بولے جاتے ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے اللہ کے لیے معنی اس کے اعتبار سے، ہمارے لیے ہمارے اعتبار سے ہماری صفت محدود ہے۔ تو کہا گیا، دیکھا نا اللہ تعالیٰ کی صفات کو لائے ہیں کچھ، تو آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ العالم الخبیر اصل میں ہونا چاہیے العلیم الخبیر۔ المدبر القدیر میں القدیر تو اللہ کا نام ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن مدبر اللہ کا نام ہے، یہ صفت ہے۔ السمیع البصیر اللہ کا نام ہے، صفت سمع اور صفت بصر پر مشتمل ہے۔ العلی اللہ کا نام ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا۔ الکبیر، ان اللہ کان علیا کبیرا، الکبیر بھی نام ہے، عبد الکبیر نہ رہتا ہے نام۔ وَأَنَّهُ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدِ بِذَاتِهِ، اور اللہ اپنے عرش مجید پر بزرگ و برتر، عرش کے اوپر اپنی ذات سے۔ اللہ کی ذات کہاں ہے؟ فوق عرشہ، عرش کے اوپر اللہ کی ذات ہے، اللہ اپنی ذات سے عرش کے اوپر ہے، لیکن وَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ بِعِلْمِهِ، اللہ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کس چیز سے ساتھ ہوتا ہے؟ علم سے، نصرت سے، مدد سے، تائید سے، خاص بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور عام بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نگرانی سے، سننے سے، علم سے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ میں چلا اور میرے ساتھ چاند بھی تھا، میں چلا سرت والقمر، میں چلا اور چاند میرے ساتھ تھا۔ کہا کہ ہم بھی اپنے گھر میں تھے تو چاند ہمارے ساتھ تھا،
دیکھا سر کے اوپر ہے، پھر ویسے ایسے ایسے. بھائی آپ چل رہے ہیں، چاند بھی چل رہا ہے حالانکہ وہ آسمان پر. یہاں لوگ کہتا ہے سی ایم کہہ کہ جاؤ تم جاؤ اپنے گھر جاؤ اپنا کام کرو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ. تو کیا ہوتا ہے سی ایم صاحب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، مطلب ان کی چھتر چھایا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی نگرانی آپ کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، یعنی اس کی حفاظت میں ہو اگر مومن ہو تو، اور اس کے علم میں ہو، اس کی نظر سے بچے ہوئے نہیں ہو. یاد رکھو چھپ کے کہاں جاؤ گے، وارننگ ہے. اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے، یعنی تائید، توفیق، نصرت، حمایت کے اعتبار سے ساتھ ہے، لیکن اس کی ذات عرش کے اوپر ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اب بعض علماء نے کہا، امام ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ اپنی ذات سے بھی ہو سکتا ہے کسی اپنے خاص بندے کے ساتھ، لیکن کیفیت کیا ہوگی یہ ہم کو پتہ نہیں. تو ایسا ہے، لیکن اکثر جو سلف علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو تفسیر ہے وہی ہے کہ اللہ اپنی ذات سے اوپر ہے اور اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے اور اپنے خاص بندوں کے ساتھ نصرت، تائید اور حمایت اور حفاظت کے ساتھ ہے. تو بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش مجید کے اوپر ہے اور اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. تو آپ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اس کی بعض صفات سلبیہ اور صفات ایجابیہ کو دیکھا اور یہ بھی سمجھا کہ جن چیزوں کی نفی کی جاتی ہے اس کے ضد کا کمال ثابت کرنا ہوتا ہے. اور پہلی جملے میں آپ نے سمجھا کہ اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، وہی سچا معبود ہے، اس کے علاوہ عبادت کسی کا حق نہیں ہے. اسی لیے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور تمام انبیاء اور رسول کو اللہ نے اسی لیے بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تمام آسمان کی کتاب، آسمانی کتابیں، انبیاء، ساری مخلوق اللہ کی توحید کے لیے پیدا کی ہے. تو جس توحید کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی توحید الوہیت تھی. اس کے بعد توحید الاسماء والصفات کا ذکر کیا. اور ایک توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید ربوبیت، کہ اللہ اپنے افعال میں اکیلا ہے، پیدا کیا، روزی دیا، تدبیر چلاتا ہے، یدبر، مدبر ہے، وہ یدبر الامر سے، یدبر سے مدبر ہے، صفت ہے اس کی. تو یہ توحید ربوبیت ہے نا. توحید کی تین قسم جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ توحید الوہیت اللہ کو اس کی بندگی میں اکیلا جانا، توحید ربوبیت اللہ کو اس کے کاموں میں اکیلا جانا، اللہ جو کام کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں کے اعتبار سے اس کو اکیلا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نام جیسے کسی کے نام نہیں، صفات کسی کے نہیں، جو نام صفات ثابت ہیں ان کو ثابت کرنا ہے اور اس کی کوئی تشبیہ کسی سے نہیں دینی ہے. تو عقیدہ اہل سنت والجماعت اسماء و صفات میں کیا ہوا، آگے پھر آئے گی یہ گفتگو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ناموں اور صفتوں کو ثابت کرنا ہے بلا تشبیہ اور تمثیل کے، اور اللہ کو ہر عیب و نقص سے پاک کرنا ہے، لیکن ناموں اور صفتوں کا انکار کر کے نہیں. انکار کرنے والے معتزلہ، معطلہ، جہمیہ، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کو مخلوق سے صفت تشبیہ دینے والے مفوضہ، بدعتی، صوفیہ، گمراہ، وحدت الوجودی، حلولی، جو کہتے ہیں اللہ سب میں حلول کر گیا، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے. دیکھیے صرف ایک آیت الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے تینوں عقیدے کا بھی ذکر مل جائے گا توحید کا. الحمدللہ جب کہتے ہیں کہ تمام تر تعریف صفت کمال اللہ ہی کے لیے، تو بندے کا اللہ کے لیے تعریف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ تو عبادت کس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الوہیت. رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، پالنہار ہے. ایک اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، سب عالم ہے. عالم وہ ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، عالم وہ ہے جو اللہ کے علاوہ ہے. اللہ ایک خالق، باقی سب مخلوق. پالنہار ہے، تو کون سی توحید ہوئی؟ ربوبیت. اور لفظ الرب جو ہے رب، تو رب اللہ کے ناموں میں سے نام ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھا الحمدللہ رب العالمین، تینوں توحید وہی موجود ہے. چلیے الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی کون سی فتح لڑکا بتائے گا؟ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی کون سی توحید ہے؟ اسماء و صفات. دو صفت پر مشتمل ہے، کس پر؟ دونوں صفت رحمت پر. مالک یوم الدین، یہ کون سی توحید ہے؟ آپ لوگ، قیامت کے دن کا مالک ہے، ملکیت اس کی ہے، توحید ربوبیت. قیامت کے دن کا، کیوں آج کا نہیں آج کا بھی ہے، لیکن قیامت کے دن سارے مالکوں کی مالکی دھری رہ جائیں گے، سب خالی ہاتھ ہو کے آگے. کیا راجا، کیا ریت، کیا بادشاہ، کیا فقیر صاحب ایک صف میں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اسی سے مدد چاہتے ہیں. یہ کون سی توحید ہوئی؟ الوہیت، عبادت اللہ کے لیے، استعانت مدد بھی اللہ سے. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. جو تیرے منعم علیہ کا راستہ، انعمت علیہم، مغضوب علیہم کا نہیں، ضالین کا نہیں،
یہ کون سی توحید ہے؟ الوہیت کیسے؟ کیونکہ دعا ہے اور دعا ہو لے عبادت، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ تو کوئی کہتا ہے کہ کیسے آپ لوگ توحید کی 3 قسم کرتے ہیں بھائی، کہاں سے لے آئے؟ کہیے گا قرآن اور حدیث کی آیتوں کو دیکھ کر کے، حدیثوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ نے اپنی وحدانیت کو انہی 3 طریقے سے ثابت کیا ہے کہ عبادت کا وہ اکیلا مستحق ہے، اور یہ کہ اب جو کرتا ہے کائنات میں جو کچھ اس نے کیا ہے، پیدا کرنا، روزی دینا، مارنا، گرانا، یہ وہ جو بھی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ، اس میں بھی وہ اکیلا ہے، اور اپنے ناموں اور صفتوں کے اعتبار سے بھی وہ یگانہ و یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔